علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ذاکر حسین صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ، ناظم اسٹیٹ حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ اور حضرت حافظ القاری شاعر اسلام والتاریخ خیر الانام حافظ القاری سرفراز حسین صاحب قبلہ، دیگر معزز علماء اہل سنت، سامنے تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی عزت و عفت مہار ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو انہیں چاہے جن کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، ہر عاشق رسول بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، کافی دیر سے یہ محفل جاری ہے اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ رب العالمین آپ کا یہاں پر آنا، بیانات علماء کو سننا اور ماشاءاللہ اس محفل میں شرکت فرمانا اللہ قبول فرمائے، اور جب ہم اس محفل سے اٹھ کر کے اپنے گھروں کو جائیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہوں کہ جتنے بھی یہ مومنین و مومنات یہاں پر آئے تھے حضرت شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی محبت میں اللہ رب العالمین نے ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ ویسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں ایک اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا، تو راستے میں اللہ نے جو ہے ایک فرشتے کو بھیجا اور راستے میں وہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور جا کر کے جو ہے پوچھا اس سے، اس شخص سے جو ملنے جا رہا تھا کہ تو جو فلاں گاؤں میں جا رہا ہے تو تیرا جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو سننا ہے، اس محفل میں آنے والوں اس محفل کی قدر کو پہچانو۔ ماشاءاللہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے قابل مبارکباد ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ تک زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچا سکوں گا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کے فرشتے کو بھیجا کہ یہ جو اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہا ہے، اے فرشتے جا کر کے پوچھ کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو میرے فلاں بندے کے پاس ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرشتہ آ کے اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اے بندے تو جو فلاں علاقے میں جا رہا ہے تو کس سے ملنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی دنیاوی لین دین کا معاملہ ہے؟ کیا کوئی اور ایسا معاملہ ہے جو تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، جب یہ پوچھتا ہے نا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی دنیاوی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اس علاقے میں بندہ رہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ بندہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے جب یہ بات سنی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیا، مولا کہ یہ جو بندہ جا رہا تھا فلاں علاقے کی طرف اس بندے سے ملنے کے لیے تو مقصد کوئی دنیا کا نہ تھا بلکہ تیری محبت کا مقصد تھا۔ وہ بندہ جس سے یہ ملنے جا رہا تھا وہ تجھ
رسول سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتے جا کر کے اس کو یہ مصداق سنا دے اور خوشخبری سنا دے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب عزیزان محترم اس حدیث کی روشنی میں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ جو آپ یہاں پر تشریف لائے، دیکھو دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ والے کی محبت ہی میں یہاں پر آئے نا، تو ماشاءاللہ اللہ والے سے محبت کی، اتنا بڑا مجمع بلایا، اتنے علماء کو بلایا، سب اتنی محبت کے ساتھ سن رہے۔ عزیزان محترم یہ کہا جائے گا کہ یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں آئے بلکہ اللہ والے کی محبت میں آئے ہیں، اور جب اللہ والے کی محبت میں آئے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ کے ولیوں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ پار ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ پار ہے عزیزان محترم، کیونکہ اللہ والے پیغام بہت اچھا دیتے ہیں، اللہ والے کا پیغام بہت اچھا دیتے ہیں، قرآن کریم کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور پیپل ہو بلیو اینٹر اسلام ان فل، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اینڈ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، انڈیڈ ہی از یور اوپن اینیمی، کیونکہ شیطان آپ کا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم جوئے کھانے آباد کرو لیکن نہیں تم مسجدوں کو آباد کرو، شیطان چاہتا ہے آپ شراب خانے آباد کرو لیکن تم مدارس کو آباد کرو، شیطان تو چاہتا ہے کہ تم ناچ گانوں کی محفلوں میں جاؤ لیکن عزیزان محترم تم ناچ گانے کی محفلوں میں نہ جاؤ بلکہ جب بھی کبھی جلسہ ہو تو اللہ کے نبی کی محبت میں ان محفلوں میں تشریف لاؤ، ماشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ دیکھیں ہمارے حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب سبحان اللہ اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ سب نے مل کر کے اتنی کوششوں کے ساتھ اس جلسے کو رکھا۔ ذرا ذہن لگاؤ، آج اگر یہاں پر یہ جلسہ نہیں ہوتا تو آپ میں سے اکثر نوجوان کہاں ہوتے؟ کوئی فیس بک پر ہوتا، کوئی واٹس ایپ پر ہوتا، کوئی ٹویٹر پر ہوتا، دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے۔ لیکن عزیزان محترم آپ غور کریں، آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آتا ہے، ابھی تو چلو جتنے بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن سنو اگر ایک ہی ہوتا نا ایک ہی تو یہ بات یاد رکھو کہ جو مجلس جو محفل اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے 4000 فرشتے ایسی محفلوں میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، جب 4000 اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسی محفل میں آئیں تو اب غور کرو کہ علاقے میں کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی۔ ایسی مجالس قائم کیا کرو۔ میں تو اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی کوشش کرو، ہمت کرو، نبی کا نام لو، جلسہ کرو۔ ارے آج کون نبی کا نام نہیں لے رہا ہے؟ آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ شاید اب کوئی دین کا نام نہیں لیتا۔ نہیں عزیزان محترم، آج بھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اپنی لائف آف محبت کتاب میں لکھتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ وہ لکھ رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگوں میں بھی اکثر نوجوان کالجز میں پڑھنے لگے ہیں۔ میں کالج یا اسکول کی پڑھائی کا انکار تھوڑی کرتا ہوں، یہاں پہ جتنے علماء انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ ارے ہمارا تو کہنا ہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، گریجویٹ بنو، ٹیلی فون آپریٹر بنو، مجسٹریٹ بنو، بیرسٹر بنو، لیکن اتنی گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر بننے سے پہلے، مجسٹریٹ اور بیرسٹر، انجینئر بننے سے پہلے تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ۔ کہا تھا کسی شاعر اسلام نے شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے، وفادار بن کے تو دیکھیں۔ لیکن عزیزان محترم آج اگر کوئی دین کی بات سمجھائے تو ہمارے نوجوانوں کو برا لگ جاتا ہے۔ ارے برا مت مانو بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو اپنے دین کو۔ اگر ایک ہی دیوانہ بن جائے نا، نبی کا سچا غلام بن جائے تو ماشاءاللہ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھا نا شاعر اسلام نے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی
تر ہو جائے. یہ بات بالکل سچی ہے, بالکل سچی ہے. دیوان گانے عشق کے جو ہے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ, کبھی کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول نجوم کے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. آج تو جاروں کے دنوں میں نرم نرم گدوں پر اور گرمیوں کے دنوں میں پنکھوں کی ہوا میں نماز ادا نہیں ہو پاتی نوجوانوں سے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کبھی مسلمانوں تمہارا جذبہ یہ تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نہ جستی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. یعنی تلواروں کی چھاؤں میں بھی ہم اللہ کا نام لیا کرتے تھے. آج ہم نے اپنے اوپر اس کو لازمی نہیں کیا. گھر کے 10 افراد میں سے 1-2 بھی پکے نمازی نہیں, پورے کا پورا علاقہ بے نمازی ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم, یہ مساجد کون آباد کرے گا؟ آپ کا وقت اگر مسجدوں میں نہیں لگے گا تو پھر کون لگائے گا؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں نماز کی پابندی کرو, اپنے دین کو سمجھو. فرمایا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, indeed he is your open enemy. اس لیے کہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, قرآن و حدیث میں آیا, لیکن آپ نے پھر بھی اس کو اپنا جو ہے دوست بنا لیا ہے. عزیزان محترم, وہ دشمن تھا, دشمن ہے, دشمن ہی رہے گا. وہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے گا, دین کے معاملات سے آپ کو دور کرتا رہے گا. جانتے ہو کتنا بڑا دشمن ہے شیطان؟ حضرت امیر معاویہ کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, فجر کی نماز قضا ہو گئی, فجر کی نماز قضا ہو گئی حضرت امیر معاویہ کی. تو آپ اتنا روئے کہ اللہ نے ایک فجر کی نماز کے بدلے 1000 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا کیا. سبحان اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اچھا آواز پیچھے تک صاف صاف جا رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ. تو بات سمجھ میں آنی چاہیے ہے نا. اللہ کو ان کا رونا گڑ گڑانا اتنا پسند آیا کیونکہ وہ نماز کی بڑی فکر کیا کرتے تھے صحابہ. آج ہمارے بھائیوں کو, ماؤں بہنوں کو اتنی فکر نہیں, اللہ کرے وہ جذبہ پیدا ہو جائے. ورنہ حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ سن کے تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا تو اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. سننا توجہ سے, عصر کی نماز کا وقت تھا, باغ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ چلو باغ کو دیکھ کر کے آتا ہوں. تو جانتے ہو کیا ہوا؟ باغ کو دیکھنے جب گئے تو عصر کی جماعت کا وقت نکل گیا. واقعہ یاد بھی رکھ کے جانا ہے, واقعہ جو ہے یہ یاد بھی رکھ کے جانا ہے انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ یاد رکھیں. عصر کی نماز کا وقت جو ہے جماعت کا وقت نکل گیا, نماز کا وقت نہیں نکلا ہے, توجہ کرنا. عصر کی جماعت کا وقت نکل گیا. حضرت عمر فاروق اعظم واپس آئے, آ کر کے دیکھا کہ جی جماعت تو ہو چکی ہے عصر کی. اب انہیں بڑا احساس ہوا, جماعت کا اتنا احساس ہوا کہ لوگوں کو جمع کیا, جتنی بھی صحابہ تھے سب کو بلا لیا, کہا سنو بھائی میری جماعت نکل گئی ہے عصر کی, بڑا احساس ہے مجھے. اور اتنا احساس ہے کہ کیوں نکلی تھی, بتاؤ کیوں نکلی تھی عصر کی جماعت؟ بعد میں چلے گئے تھے نا. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے بات کو, مکمل طور پر سمجھے اور یاد بھی رکھے, کیونکہ پیارے آقا فرماتی ہے جو میری حدیث کو سن کر کے یاد رکھے اور دوسرے کو پہنچائے اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے. پیارے آقا کی دعا ہے اس کے لیے. اور حضرت ابو ذر کا تو یہ جذبہ تھا, وہ کہتے ہیں میری گردن پہ تلوار رکھی ہو, میری گردن پر تلوار رکھی ہو اور مجھے پتا چل جائے کہ کوئی کاٹنے والا ہے تو ایک طرف میری گردن کٹ رہی ہوگی اور دوسری طرف میری زبان سے رسول اللہ کی حدیث نکل رہی ہوگی. یہ جذبہ کہ گردن کٹ رہی ہوگی احساس نہیں ہوگا مجھے, لیکن میری زبان سے رسول اللہ کی حدیث نکل رہی ہوگی, میں بات پیارے آقا کی ہی کر رہا ہوں گا. لیکن آج ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے؟ آج زبان سے گالیاں نکلتی ہیں, آج زبان سے چغلیاں نکلتی ہیں, آج زبان سے غیبتیں نکلتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بھی جا رہی ہوگی تو زبان سے رسول اللہ کی حدیث نکل رہی ہوگی. بات کسی دنیا دار کی نہیں کریں گے, بات کریں گے تو مدینے کے تاجدار کی کریں گے. فی الحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت عمر نے جمع کیا لوگوں کو کہ بھی ادھر آؤ سارے کے سارے, میرا دل بڑا پریشان ہے. میں اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اور پھر کیا ہوا کہ میری جماعت کا وقت نکل گیا اور مجھے بڑا احساس ہے, اور وہ
بڑا پسند ہے جسے دیکھنے گیا تھا، لیکن چونکہ جماعت نکل گئی، سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے وہ سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں غریبوں پر قربان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اور 2 ٹکے کے لیے نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والے، تم کو نہیں بول رہا ہوں بھائی، اگر تم کو برا لگے تو سمجھنے کی کوشش کرنا، ورنہ اس کو کہہ رہا ہوں جو دنیا کے چکر میں پڑھ کے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی زمین کے چکر میں فرائض کو چھوڑ رہا ہے، ابے کیا زمین لے کے جائے گا قبر میں؟ آپ جن کے نام پر جلسہ رکھا گیا، شیخ فرید بابا، بولو کتنی زمین چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ، بولو کتنے محل بنا کر کے گئے ہیں وہ، بولو کتنی دولت اکٹھی کر کے گئے ہیں وہ، تو پھر کیوں نام لے رہے ہو بھی ان کا؟ ان کے پاس تو دنیا بھی کوئی دولت ہی نہیں تھی، دنیا بھی کوئی وجاہت ہی نہیں تھی، جب تمہاری برادری کے تھے وہ، بولو برادری کے تھے وہ، پھر کیوں تمہارے دل میں اتنا جذبہ آ رہا ہے کہ بھی تم نام لے رہے ہو ان کا؟ کون سا احسان کر دیا تم پہ؟ کیا دولت دے کے چلے گئے؟ کیا دے کر کے چلے گئے؟ اور کیا بچا لیا انہوں نے تمہارا؟ تم تو بڑے دنیا داروں سے بھی تعلق رکھتے ہو، تو دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ جی دنیا دار سے تعلق رکھیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ اب اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کا نام جان رہے ہو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ شیخ بابا فرید کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ علماء اکٹھے ان کی یہاں پر جمع ہو کر کے تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع کیوں ان کی محبت میں آیا ہے؟ جانتے ہو کیوں آیا ہے؟ کہ سنو، جب کسی دنیا دار سے تعلق بناتے ہیں، جب کسی نیتا سے تعلق بناتے ہیں تو وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور عزیزان محترم جب بات ایمان کی آتی ہے تو یہ اللہ والے ہماری جان بھی بچاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہمیں ان سے زمین و جائیداد اور برادری کی وجہ سے پیار نہیں ہے، ہمیں اس وجہ سے پیار ہے کہ زمین رہ جائے گی، برادری یہیں پر رہ جائے گی، سب کچھ یہی چھوٹ جائے گا، ان بزرگوں کے سچے ایمان ملا وہی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس وجہ سے محبت ہے بھائی ہمیں ان سے۔ آج ہندوستان کے بڑے بڑے حکمران یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تلوار کے زور سے آیا ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا اور اپنا ایک چینل پورا بنا دیا ہے، MS قادری چینل یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، اور میں اس مادھیم سے پوری حکومت تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک اپنے جذبات کو پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جذبات میرے دنیاوی یا میرے باپ کے نہیں ہیں، یہ جذبات رسول پاک کی محبت کے ہیں، سمجھے؟ ہمارا مقصد دہشت گردی پھیلانا نہیں۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ ہم جہاں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ امن و ایمان کی بات بتائیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس، ہماری جنت پیلیس آف پیس، ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس، ہمارا نبی پروفٹ آف پیس۔ یاد رکھو مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، ہر آتنکوادی جو ہوتا ہے، جو یاد رکھو جو آتنکوادی ہوگا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی آتنکوادی۔ ہمارا شجرہ آتنکوادیوں سے نہیں ملتا، اور ہم پوری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 قسم کے مسلمان آئے، 2 قسم کے مسلمان آئے، ایک زمین کے لیے آیا اور ایک دین کے لیے آیا۔ ذہن میں فٹ کر رہے ہیں اس بات کو، ہندوستان میں 2 قسم کے مسلمان آئے، ایک زمین کے لیے آیا اور ایک دین کے لیے آیا۔ اور یہ جملہ سن لو، کئی بار سنا ہوگا اس سے پہلے بھی آپ نے، لیکن نئے جذبات کے ساتھ سنو کہ ہندوستان میں 2 قسم کے مسلمان آئے، ایک زمین کے لیے آیا اور ایک دین کے لیے آیا۔ جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ بارک اوباما چادر بھیجتے ہیں امریکہ سے، سمجھے؟ ادھر مودی جی نے بھی چادر بھیجی، سونیا گاندھی بھی چادر بھیجتی رہی،
جی اس سے پہلے اندرا گاندھی جی بھی جو ہے جا کر کے چکر لگاتی رہی، اصل حکومت تو ان اللہ والوں کی ہے. پوری دنیا جا کر کے جھکتی ہے اور کہتی ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو عزیزان محترم، دنیا کے نیتا اور دنیا دار ہماری صرف جان بچاتے ہیں اگر وقت آ جائے، لیکن یہ اللہ والے ہماری جان بھی بچاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان بچاتے ہیں. ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اس لیے دل سے قدر ہے. یہ پورا فرید نگر شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام پر بسا. دیکھو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جس جگہ گئے پورے کا پورا علاقہ انہی کے نام سے منسوب ہو گیا. اب غور تو کرو کہ انہوں نے زندگی میں اکٹھا کیا کیا. جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کیا وہ انہوں نے اکٹھا کیا؟ کیا ہماری جو سوچ ہے کیا وہ ان بزرگوں کی سوچ تھی؟ ہم شادی بھی کرتے ہیں نا تو آج ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. آج بچوں کو لونڈوں کو پال پال کے ان کے نام کی بولی لگا رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. یہاں تک کہ باز عوام تو عوام خواص میں بھی یہ بات چل گئی کہ جی بڑے پڑھے لکھے ہمارے بیٹے، ہم کو ماروتی چاہیے، ہم کو بولیرو چاہیے، ہم کو یہ چاہیے. ابے اللہ والوں نے یہی پیغام دیا تھا، اسی وجہ سے بچے رہو گے تم دنیا میں. یاد رکھو اگر کوئی دنیا دار اپنی لڑکی کے جہیز میں تمہیں پوری دنیا دے دے، لیکن جب اللہ چاہے گا تم برباد ہو جاؤ گے. ڈیمانڈ مت کرو، حرام ہے ڈیمانڈ کرنا. علماء بیٹھے ہوئے مجھ سے بڑے بڑے سب ماشاءاللہ، اور الحمدللہ میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، انہی علماء کی کتابوں سے میں نے سیکھا ہے. وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ یہ چاہیے، ماروتی چاہیے، زمین چاہیے یا پیسہ چاہیے، ڈیمانڈ کرنا حرام ہے. لڑکی والا اپنی مرضی سے جو دے رہا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ڈیمانڈ کو رشوت بھی کہا گیا ہے. تو کیا اللہ والے یہی پیغام دے کر کے کہتے ہیں ہمیں؟ پیغام کو بھی سمجھو. نوجوانوں بزرگوں، دنیا دار اگر اپنی لڑکی کی شادی میں پوری دنیا اٹھا کے دے دے، اللہ جب چاہے گا برباد ہو جاؤ گے. لیکن سنو، اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ دے اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے شادی کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی مالدار بن کے رہو گے اور آخرت میں بھی عزت دار بن کے رہو گے. بھروسہ خدا پہ کرو، دنیا کی دولتوں پہ نہ کرو. آج ہمارا تعلق جتنے بھی اللہ والوں سے ہے انہوں نے فوکس کیا اپنے دین پر. ڈونٹ نو گول گول، ڈونٹ نو گول گول، فوکس آن دا مین گول. ایک مشن بناؤ اپنا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر اس سے پہلے آپ میں سے کسی نے ڈیمانڈ کی ہو، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. غریبوں کی بچوں کو لے کر کے آئے، جہاں بھی دیکھے تو دینداری دیکھے. یہ اللہ والے وہ سب کچھ عطا کریں گے. عزیزان محترم، ہمارے مفتی ایوب ازہری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے جو بھی انہوں نے دل کے ساتھ فریاد کی انہوں نے اس کو قبول کیا. ہمارے جو ہے حضرت حافظ و قاری جو عرفان صاحب ہیں وہ یہاں پر تشریف فرمائے، انہوں نے بھی کہا میرے اوپر ان کا بڑا کرم رہا. حضرت مولانا سرفراز صاحب ناطفہ شاعر اسلام عطائے خیر الانام یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر شیخ بابا فرید کا کرم ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی کہتا ہوگا کہ ہمارا بیڑا پار ہے تو شیخ بابا فرید کے ذریعے سے پار ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم غور کریں، صرف نام لینے سے اتنی برکتیں مل رہی ہیں. توجہ کرنا بات پر. نام لینے سے، ان کا نام لینے سے، حضرت کا نام لینے سے اتنی برکتیں مل رہی ہیں تو جو ان کے طریقے پہ چلے گا اس کو کتنی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ طریقہ بھی تو اپنانا ہے نا ہمیں. ایک وقت کی نماز نکلی، حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل پریشان ہے، سارے کا سارا بات گواہ ہو جاؤ. خیرات کر دیا غریبوں پر. صرف جماعت نکلی ہے، ابھی تو نمازیں 5 وقت کی کول ہیں. ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس سے پیغام لے کر کے اٹھیں. ہمیں ناز نہیں ہے بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسیم پر یا حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پر. ہمیں اگر آج بھی ناز ہوتا ہے اور ہمارے علماء اگر آج بھی تعریف کرتے ہیں تو بغداد البصری کی حضرت رابعہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کی تعریف کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصری اللہ اکبر
جانتے ہو اتنا سجدہ کرتی، ہر وقت سجدے میں سر رکھا رہتا. کسی نے کہا او اللہ کی بندی اتنا سجدہ کیوں کرتی ہے، کبھی دنیاوی کاموں میں بھی توجہ کر لیا کر. تو جانتے ہو حضرت رابعہ بصریہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں سنو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا. کاش کے ہماری ماں بہن اپنا یہ جذبہ بنا لے. لیکن آج تو پورا دن بازاروں میں گزر جاتا ہے، کبھی کپڑوں کی میچنگ کرتے ہوئے، کبھی کچھ کرتے ہوئے. زیادہ تفصیل میں بات کیونکہ میں ہنسانا نہیں چاہتا. دل جب دکھا ہوا ہوتا ہے نا تو بندہ ہنسانا نہیں چاہتا، پھر وہ ڈائریکٹ وار کرتا ہے. کیونکہ مجھے بھی عمل کرنا، آپ کو بھی عمل کرنا بھائی ان باتوں پر، ورنہ دیکھو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صلاح الدین ایوبی کا نام سن کے پوری دنیا کانپتی تھی. آج سیریا میں ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے یا نہیں؟ 2011 سے لے کر آج 2018 تک 5 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا گیا. 5 لاکھ مسلمانوں کو. میانمار میں 6 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. تو یہ اس کا احساس کون کرے گا پھر؟ اب بھی شادی بیاہ پہ باجے بجاؤ گے، اب بھی ڈھول بجاؤ گے، اب بھی تاشے بجاؤ گے، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ یاد رکھو عزیزان محترم، ختم کر دو یہ روش، مٹا دو یہ روش. آیا حدیث پاک میں کہ اللہ کو 2 آوازیں بڑی ناپسند ہے، مصیبت کے وقت چلانا، رونا، چیخنا، اور خوشی کے وقت یہ گانا بجانا. ناپسند ہے اللہ کو یہ چیزیں. تو ناپسندیدگی والے کام کرو گے تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس لیے عزیزان محترم آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھو کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے شیطان کا. رات کے چاہے 2 بجے سوئیں چاہے 3 بجے سوئیں، الارم لگا کر کے سو کہ صبح اٹھ کر کے 6 بجے مسجد میں حاضر ہو کے نماز ادا کرنی ہے تو کرنی ہے. دنیا کا کام کوئی چھوٹ جائے مگر نماز نہیں چھوڑے. آج کی محفل میں آنے والوں اور شیخ بابا فرید کی محبت میں محفل سجانے والوں، اگر تمہاری نمازیں آج کے بعد قضا نہیں ہوئی تو یہ محفل کامیاب ہے، سب کچھ کامیاب ہے. ورنہ عزیزان محترم پھر کیا ہوگا؟ کس لیے آتے ہو پھر محفلوں میں؟ کسی سن لیں گے چند باتیں پھر ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے؟ نہیں، ایک بات پر توجہ کرو. اور ایک تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے تم نے. ایک ہی میں کہتا ہوں نا، پوری دنیا اگر بن جائے دیوانہ تو الگ ہی معاملہ ہو جائے. ماشاءاللہ اگر ایک ہی دیوانہ بن جائے نا بظاہر طور پر تو سبحان اللہ انقلاب برپا ہو جائے. داڑیاں رکھو، سر پہ ٹوپیاں رکھو، مشکل کام لگ رہا ہے یہ. میں نے منموہن سنگھ جی کے بارے میں دیکھا بھی اور پڑھا بھی. پردھان منتری رہے تھے وہ، مجھ سے بڑا امامہ، وہ پگڑی باندھتے تھے اور مجھ سے بڑی داڑھی تھی ان کے. کیا ترقی رک گئی ان کی؟ آج بھی کسی سکھ کی پگڑی پہ ہاتھ مارنا دینا، گلا کاٹ کے رکھ دے گا تمہارا. وہ اتنی عزت کرتے ہیں اپنی پگڑی کی. داڑھی پہ ہاتھ مت لگا دینا ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود باہر ہیں. چلو جو نوجوان کٹا رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا جذبہ رکھو رکھنے کا. لیکن ایک بڑی بری بات پیدا ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں. داڑھی والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ابے داڑھی رکھی تو نے، ابے کوئی پریشانی ہے تجھے، کوئی غم ہے تجھے، تیرا کاروبار نہیں چل رہا. ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، مذاق اڑاتے ہیں. تمہاری داڑھی تو یار بکری کی طرح لگ رہی ہے. استغفر اللہ، کفری جملے ہیں یہ. ابے خدا من نہیں کر سکتے تو داڑھی والوں کی عزت کرو کہ بھائی یہ سنت کا جو جذبہ تو نے چہرے پہ سجا رکھا ہے نا، دعا کر کے ہم بھی کریں گے اس کو. یہ ہوتی ہے سنت سے محبت بھی جنت میں پہنچا دے گی. محبت اور ادب بھی جنت میں پہنچا دے گا تمہیں. اور اگر کتنی بھی عبادتیں کی اور تھوڑی سی بے ادبی کر دی نا تو جہنم میں جاؤ گے سیدھے. یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر ابھی نہیں رکھ پا رہے عزیزان محترم تو میں تم سے اتنا کہوں گا کہ جو رکھ رہے ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا. کئی جگہ کا معاملہ سامنے آیا کہ نوجوانوں نے خوش ہو کر کے مولانا لوگوں کی تقریر سن کے یا دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے اپنی داڑھی رکھنا چاہی تو ماؤں بہنوں نے کہہ دیا ارے نہیں تو ملا بن گیا، داڑھی کٹا شادی نہیں ہوگی، تو ملا بن گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا سنو، جو داڑھی رکھ لے میرے بھائی یہ نہیں، یہ مت کہو کہ ملا بن گیا ہے، بلکہ یہ کہو
کہ تو سچا عاشق رسول بن گیا، سچا عاشق رسول بن گیا۔ بھائی ہمارے تنویر عثمانی ہیں، کہاں کے؟ مراد آباد کے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ چند اشعار کہے انہوں نے اور مجھے بڑے پسند آتے ہیں ان کے اشعار، اور میں اکثر تقریر کرتا ہوں، لیکن جو اشعار مجھے پسند آ جاتے ہیں اور دل کو چھو جاتے ہیں میں ان کو جو ہے یاد بھی کر لیتا ہوں۔ داڑھی کے حوالے سے انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے آقا کی تعریف کی کہ سنو لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، پیچھے پیچھے پڑھتے رہو، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، آقا کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، آقا کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور آقا کی محبت سے اسے سینچیے تنویر، وہ فصل جو چہرے پہ اگانے کے لیے ہے، وہ فصل جو چہرے پہ اگانے کے لیے، آقا کی محبت سے اسے سینچو۔ اور ماشاءاللہ مدینے کے بڑے دیوانے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ اللہ، اور آج ہم شیخ بابا فرید کے ماشاءاللہ میرے دل میں تمنا ہے، اور ان کے وسیلے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے شیخ بابا فرید کے ذریعے مدینے کی حاضر نصیب فرما دے۔ سب بول دو یار آمین۔ چلو اب بولنا میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ رب العالمین ہمیں شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے صدقے مدینے کی حاضر نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مولا الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان، پیچھے والے بھی بولو بھئی آواز یہاں تک آنی چاہیے، ہمیں مدینے کا مہمان۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر جو دل میں تمنا ہو سرفرازی کی، اگر جو دل میں تمنا ہو سرفرازی کی، یعنی آپ کو کامیابی کی تمنا ہے یا نہیں؟ ارے جتنے بھی یہاں پر آئے ہو، میرا تو عقیدہ کہتا سب کامیابی کے لیے آئے یہاں پر، ہے نا؟ اور میں کم وقت میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں مولا الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، اگر جو دل میں تمنا ہو سرفرازی کی تو خود کو دین پہ قربان، تو خود کو دین پہ قربان۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہنا، کہ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو، اور دنیا کے لوگوں سن لو، کہہ دو پوری دنیا سے کہ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے، تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ عزیزان محترم یہ جذبہ رکھو کہ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ اور ماشاءاللہ صحابہ یہ جذبہ رکھتے تھے یار۔ آپ تو جانتے ہو لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب یار نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں مگر برکت نہیں ہو رہی، کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ارے بھی تم اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہو کہ برکت ہو کاروبار میں۔ دیکھو یہ ایک فرض ہے، ماشاءاللہ سب سے بڑا کرم تو اللہ کا یہی ہے تم پر کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں بلا کے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ارے وہیں پہ لگ رہے ہیں تیر، اور یہاں پر زخم لگ چکے ہیں، زمین پہ گر چکے، زمین پہ گر گئے۔ جانتے ہو آخری تمنا کیا تھی؟ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہاں کھڑے ہیں، اتنی دوری پر ہیں، اب اتنی چونکہ کاندھوں پہ تیر، زخم لگ گئے تلواروں کے، جسم پورا لہو لہان، کھڑے ہو کے نہیں جا سکتے۔ تو جانتے ہو کیا جذبہ تھا؟ اللہ کے نبی کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کہ شکایت کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے دین میں آئے تو دیکھو تیر لگ گئے، اسلام کے لیے لڑ رہے تو دیکھو تلواریں لگ گئی، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے تو ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ کہنے نہیں آئے اللہ کے نبی کے پاس، بلکہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو، زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں کے قریب پہنچے، پیارے آقا کے قدموں میں سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ فزت برب الکعبہ، یا رسول اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھ رہے ہو یار، سوچو اور نوجوانوں غور کرو، آج ہم سوچتے ہیں کہ زمین مل گئی تو کامیاب ہو جاؤں گا، وہاں سے شادی میں بلیرو مل گئی تو کامیاب ہو جاؤں گا،
ہنسنا مت بالکل بھی، کوئی ہنسی نہیں رہا ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کو سن رہے ہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ کاروبار چل پڑا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ نہیں دیکھتے کہ ناجائز ہے حرام ہے کچھ ہے. حلال کاروبار کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ خوب چلائے، دن یادی رات بار بھی ترقی عطا فرمائے، سب کے چلائے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی. اور کہا اپنے اور اف نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اف نہ کر لبوں کو سی. ارے عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ اللہ کے رسول کے دین سے عشق ہے نا، تو اس میں تو بھیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو بھائی صاحب فاتح کرنے پڑتے ہیں، دین میں تو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، دین میں تو جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے سارے کام ہوتے رہے اور ہم دیندار بھی بنے رہے، ایسا نہیں ہوگا. کربلا کے میدان میں کتنے لوگوں نے گردنیں کٹائیں یاد ہے؟ قرآن کو پڑھا امام حسین نے نیزے پر بلند ہو کر بھی یاد ہے. آپ دنیا ان کے نام کو یاد رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے لیے قربان ہوئے. تو آپ دنیا ان کو بھلا نہیں پا رہی ہے اور پوری دنیا یہی کہتی ہے یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. قربانی دیے بھائی، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ ستم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اور ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، کاش ہر مسلم سمجھ جاتا یہ آسانی کے ساتھ، مگر آسانی سے نہیں سمجھتے. کاش ہر مسلم سمجھ جاتا یہ آسانی کے ساتھ، دولت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. قربانی دینی پڑتی ہے. زخم کھا کے پیارے آقا کی قدموں میں سر رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. اب آپ کہو گے مولانا یہ تو مردوں کی ہمت کی بات ہے، کسی عورت کی بھی تو بات بتاؤ. تو اٹھاؤ ماشاءاللہ بخاری اور مسلم کو، ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مشکات کو اٹھا کر کے دیکھو. ایک خاتون پورا چہرہ ان کا نقاب سے ڈھکا ہوا اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی پیارے آقا کی بارگاہ. ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا جنگ میں. کہاں شہید ہو گیا تھا؟ پتا تھا انہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پردے کے ساتھ آئی، پردے کے ساتھ آئی. کسی صحابی نے دیکھ کے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اور تم اس حال میں آئی ہو کہ تمہارے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ آج جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے مائیں روتی ہیں، چیختی ہیں، بے پردہ ہو جاتی ہیں، گریبانوں کو پھاڑتی ہیں کہ میرا لاڈلا چلا گیا، دولالا چلا گیا. یہی ماحول ہے نا آج کا. لیکن وہ صحابیہ تھی، اس دور کی خاتون تھی، پورے پردے کے ساتھ آئیں، چہرے کو بے نقاب نہیں کیا. کسی صحابی نے پوچھا کہ تمہارا تو بیٹا چلا گیا، تم پھر بھی پردے کے ساتھ آئی ہو. تو کہنے لگی سنو میرا بیٹا ہی تو چلا گیا. جملہ یاد رکھنا، جملہ یاد رکھنا. وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہی تو چلا گیا، میری شرم و حیا تو نہیں گئی. بولے میرا بیٹا ہی تو چلا گیا نا، جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا، کوئی غم نہیں، قیامت میں ملاقات ہو جائے گی. کیونکہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. کوئی شہید نہیں مرتا. اور تم تو فالتو میں پریشان ہوتے ہو بھائی، تمہاری تو زندگی یہ ہے ہی نہیں جو جی رہے ہو. اس میں تو عبادتیں کر کے چلے جاؤ. اس لیے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا. قید سے چھوٹا وہ اپنے، ارے بولو نا، وہ اپنے، یاد تو ہوگا نا یہ شعر. اب دیکھو شیخ بابا فرید کا ہم ذکر کر رہے ہیں، زندہ مانتے ہو کہ مردہ مانتے ہو؟ ارے سبحان اللہ، ہم تو ایسا زندہ مانتے ہیں. ان کی باڈی تو بڑی بات ہے، ان کے کفن پر بھی دھبا نہیں آیا ہوگا ابھی تک. ہمارا عقیدہ اس لیے تو عاشق مصطفیٰ ہے بھائی، تبھی تو اتنا مجمع ان کی محبت میں آیا. مائیں بہنیں ابھی تک جا کر کے تقریریں سن رہی ہیں اور نہ جانے کتنے مسلمان اپنے گھروں پر سن رہے ہوں گے. تو کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور سن لو عاشقان مصطفیٰ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
نبی والے سے وہ جذبہ ہے. سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. محبت کرو اپنے دل میں. If you want happiness, spread happiness. Who give love and happiness to others, Allah keeps him always happy. محبت پھیلاؤ، پیار کی باتیں کرو، دین پر عمل کرو، بزرگوں کے طریقے کو اپناؤ. دنیا کا کوئی کاروبار چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے. اس کو اپنے اوپر کمپلسری کرو، ضروری کرو اس چیز کو، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. عزیزان محترم، اللہ والوں کی محبت میں آپ نے یہ محفل سجائی. مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے بتانے کی کوشش کی، اور ابھی بھی اتنے واقعات گردش کر رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. فی الحال وہ معاملہ غالباً رہ گیا ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت امیر معاویہ کی نماز نکل گئی فجر کی، کتنا روئے؟ اللہ نے 1000 نمازوں کا ثواب ان کو عطا فرمایا. کتنی؟ دیکھو یہ بھی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے. اگر دیکھو گناہ تو ہوگا مسلمانوں سے، لیکن گناہ کر کے اگر افسوس ہو جائے کہ یار ہم سے یہ غلط کام ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. سن رہے بات کو؟ دوسرے دن کو کوئی حضرت امیر معاویہ کے دروازے پہ آ کے جگا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز ادا کرو. تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ بھئی اب تک تو کوئی نہیں آتا تھا جگانے کے لیے، اب کون آیا ہے جگانے کے لیے آج؟ تو دروازے پہ کھڑا ہوا جواب دیتا ہے کہ جی میں شیطان ہوں جو نماز کے لیے جگانے آیا ہوں. کون ہوں؟ اب یہ بتاؤ شیطان کا کام نماز سے سلانا ہے کہ نماز کے لیے جگانا ہے؟ نماز سے سلانا ہے نا. تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ تیرا کام تو سلانا ہے، تو آج جگانے کے لیے کیوں آیا؟ تو شیطان کہتا حضرت کل سلا کے دیکھ لیا تھا تم. کل جب تم سوئے تھے تو ایک نماز کے بدلے اتنا روئے تھے، اللہ نے ایک کے بدلے 1000 کا ثواب تم کو عطا کر دیا. تو میں تمہیں جگانے آیا ہوں کہ اٹھ کے وقت پہ نماز ادا کر لو، اس لیے کہ اگر نماز قضا ہو گئی پھر تم رو گے، پھر تمہیں 1000 کا ثواب ملے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں وقت پہ اٹھ کے نماز ادا کر لو، ایک ہی کا تو ثواب ملے گا، 999 کا تو بچ ہی جائے گا. اتنا بڑا دشمن ہے شیطان. تو آج یہ شیطان ہمارے دلوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو مولا علی نے فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے. کیا فرمایا؟ ساری دنیا. ہم جب یہ جلسہ کر رہے ہیں نا ہم بھی سو رہے ہیں سب. اب مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے سو رہے ہیں، اور اگر ابھی سو رہے ہیں تو پھر جاگیں گے کب؟ مولا علی سے بھی پوچھا لوگوں نے کہ علی آپ کہہ رہے ہیں سب سو رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں؟ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دین کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، تو پھر یہ جاگیں گے کب؟ مولا علی نے فرمایا سنو ساری دنیا سو رہی ہے، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. اس لیے عزیزان محترم اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہم پھر جاگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ ادا کریں، ہم اللہ کے لیے مسجدوں میں آنا اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. اختلافات کو مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو. عزیزان محترم یہ اللہ والے ہمیشہ محبت کی دعوت دیتے رہے، پیار و محبت کی بات پھیلاتے رہے. اس کی وجہ سے 90 لاکھ کافروں نے حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. 90 لاکھ کافروں نے، کتنوں نے؟ اور ماشاءاللہ حضرت زکریا ملتانی پاکستان کے، ان کے ہاتھوں پر بھی ہزاروں غیر مسلموں نے ماشاءاللہ اسلام کو قبول کیا. اور ان کے ایک واقعے کو جب میں نے دھامپور میں رکھا ایسو کے سامنے، تو ایسو کھڑا ہو گیا اور تالی بجا رہا تھا وہ، اور بعد میں جب اس کا نمبر آیا تو ایسو نام تھا ان کا شری ہریندر یادو. جب انہوں نے میری بات کو سنا تو بعد میں کھڑے ہو کے مائک پہ وہ کہنے لگے کہ مولانا نے جو بات کی ہے میں ان کا غلام ہو گیا ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں ان کا غلام ہو گیا ہوں. دھامپور کا پورا محلہ مچھلی بازار گواہ، جا کر کے پوچھ سکتے ہو. صرف بات سنی تھی اس نے. آج تو ہم اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں. میں نے واقعہ وہ والا پیش کیا تھا
بس اس واقعے کو پورا کر دوں اور انشاءاللہ پھر آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے میں بات کو مکمل کر دوں. عزیزان محترم وہ واقعہ سن لیجئے. میں نے جس جذبات کے سامنے ایسو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, کوتوال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نیتا وغیرہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے جو ہے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ دیکھو ہمارے بزرگ حضرات جو تھے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑی رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے. حضرت زکریا ملتانی پاکستان کے ہیں, ان کے پاس ایک ہندو عورت آئی, آ کر کے کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے کھو گیا ہے, گم ہو گیا ہے, آپ جو ہے دعا فرما دیں تاکہ میرا بیٹا واپس آ جائے. حضرت زکریا ملتانی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھانا تھا کہ ماشاءاللہ چند ہی لمحوں میں اس غریب ہندو عورت کا بیٹا لوٹ آیا. جب وہ لوٹ آیا تو دوسرے دن کو وہ عورت خوشی میں حضرت کے لیے حلوہ بنا کر کے لائی کہ حضرت یہ حلوہ کھا لیں. اب حضرت زکریا ملتانی نے فرمایا کہ بیٹی میرا تو آج روزہ ہے, میرا آج, اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو, وہ نفلی روزہ تھا, رمضان کا روزہ نہیں تھا, نفلی روزہ تھا. حضرت زکریا ملتانی فرماتے ہیں بیٹی میرا تو روزہ ہے. اب وہ عورت مایوس ہوئی اور بڑی مایوسی کے ساتھ واپس جانے لگی. حضرت نے جو ہے پھر اس کو بلایا, بیٹی ادھر آؤ, لاؤ حلوہ لاؤ. حلوہ لیا اور کھانا شروع کر دیا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے, مریدین بیٹھے تھے, متوسلین بیٹھے تھے, معتقدین بیٹھے تھے, کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے روزے کی حالت میں حلوہ کھا لیا, یہ آپ نے کیا کیا. حضرت نے فرمایا سنو, مجھے معلوم ہے کہ جب روزہ ٹوٹ جائے تو روزہ رکھ کے اس کا حق ادا کر دیا جائے, لیکن کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے یہ مجھے گوارا. روزے کا نفلی روزہ ٹوٹ جائے یہ گوارا ہے, مگر اس کا دل ٹوٹ جائے یہ مجھے گوارا نہیں. تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا چاہیے, کچھ درد دل بھی چاہیے. انسان کے لیے مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے. ارے جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر, اپنے لیے تو سب جی رہے ہیں. جانور کھا رہے ہیں, جانور بھی کھا رہے پی رہے مر جا رہے. تمہاری زندگی میں کوئی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا یار, فرق ہونا چاہیے. اپنے لیے سب جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرو, دوسروں کے غم مٹاؤ. پیارے آقا نے فرمایا جو صبح اس حالت میں کرتا ہے اسے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ ہو, تو یاد رکھو وہ ہم میں سے نہیں. آج سیریا پہ مظالم ہو رہے ہیں, میں نے 11 سے 12 منٹ کی تقریر یوٹیوب پر ڈال دی ہے, MF قادری چینل ہے میرا. عزیزان محترم آپ جا کر کے دیکھیے, وہاں پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب پنڈت نگر مراد آباد میں نے مسجد کے اندر اس چیز کو ریکارڈ کروایا, اور میں بڑا حیران تھا کہ عزیزان محترم اس بار جو حملہ ہوا ہے سیریا پہ 550 بچے مار دیے گئے. بڑا درد اور احساس تھا مجھے. رات کے 2:30 بجے تک مجھے نیند نہیں آئی تھی. صبح نماز فجر کے بعد میں نے جو ہے 10-11 بجے کے بعد پھر تو وقت نکال کر کے میں نے اس کو ریکارڈ کروایا. MF قادری چینل پر وہ چیز موجود ہے, آپ اس میں میرے جذبات دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہی کہا کہ بہت کچھ کر سکتے ہو تم, اپنے لیے جینا چھوڑ دو, مشکلوں سے لڑنا سیکھو. جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی مشکل آ جائے دین سے دور ہو جاتے ہیں, ابے یہ کوئی تمہارا ایمان ہے, مشکلوں کا سامنا کرو. ہم مرد ہیں مرد, اگر دین کے لیے اگر گردن کٹانے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ارے سنو, ویسے بھی تو ماننا ہے, تو میرے ایک شاعر ہیں پاکستان کے, انہوں نے لکھا سنو, ایک میں ہی نہیں ان پر, پیارے آقا کی نعت لکھتے ہیں وہ کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر, یوں بھی تو ایک دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. ارے عزت سے کیوں نہیں مرتے نام محمد پر, یوں بھی تو دنیا سے جاؤ گے. ہاسپٹلز میں جب نرسیں کھڑی ہوں گی چاروں طرف اور بوتلیں چل رہی ہوں گی, اس حالت میں جاؤ گے دنیا سے؟ نہیں, اس حالت میں جاؤ کہ سر سجدے میں رکھا ہو, روح نکل رہی ہو, تم جلسے میں آئے ہو, روح نکل رہی ہو, تم قرآن پڑھ رہے ہو, روح نکل رہی ہو. سبحان اللہ, یہ جذبہ لے کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ انتقال کرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے, بہاروں میں پہنچ جاؤ گے. مشکلوں سے لڑنا سیکھو, مقابلہ کرو مشکلوں کا. عزیزان محترم, اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یونٹی از اسٹرینتھ, ایک اور نیک بنو, بزرگوں کے پیغامات پر عمل کرو. جیسے فرمایا حضرت زکریا ملتانی نے, دل ٹوٹ جائے گوارا نہیں. اچھا سنو, غصہ کس میں نہیں ہوتا, غصہ مجھ میں بھی بہت ہے. کبھی کبھی کسی سے کلیش ہو جاتا ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں کسی بات پر,
تو ماشاءاللہ یہ میرے اندر میں اللہ کا شکر مانتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ بولنے میں پہل میں کرتا ہوں پہلے. اگر کتنا بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے گا تو سبحان اللہ، حالانکہ میں چاہتا تو پوری زندگی اس سے نہیں بولتا تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ تعلقات میرے بہت اچھے لوگوں سے بنے ہوئے ہیں. لیکن عزیزان محترم میں پھر بھی اس سے بولتا ہوں، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے دل کا خیال رکھتا ہوں. اس لیے کہ عزیزان آپ بھی ماشاءاللہ رکھتے ہوں گے، اور ہمارے علماء کا یہی پیغام رہتا ہے کہ دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا. آج ہم اپنے ماں باپ کا دل توڑ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا دل توڑ رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا دل توڑ رہے ہیں. پورا مرکوز کر لو اسلام پر، اور پوری تقریر کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں پیدا کر لو اپنے اندر. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. کتنی چیزیں؟ صبر پیدا کر لو. کیا پیدا کر لو؟ اور قدر پیدا کر لو. پیشنس پیدا کر لو اور ریسپیکٹ پیدا کر لو. یعنی وہ پیدا کر لو اپنے اندر، عزت کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا اور صبر کرنا. لالچ مت کرو کسی چیز کا، صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. چھوڑ دو یار یہ مانگے ڈمانگے. بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں بھائی صاحب، لوگ آ کے روتے ہیں میرے پاس کہ حضرت بیٹیوں کی شادی کیسے کریں؟ منگنیوں میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے جتنے میں پہلے 10 سال پہلے شادیاں ہو جاتی. زندگیوں کے مرحلے بدل گئے. مانگے مت کرو، کچھ نہیں یار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میری لڑکی چاہیے. اللہ کا فرمانے والا ہے، پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے کسی کو موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ اپنے حصے کا رزق وہ نہ کھا لے. جب تک موت نہیں آ سکتی جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے. تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو بھائی موت نہیں آ سکتی. ورنہ جتنا بٹورو گے اگر نصیب میں نہیں ہے نا، لاکھوں کروڑوں زمین جائیدادیں چھوڑ کے مر جاؤ گے. کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور ہوتے ہیں ایسے بڑے جوان نکل گئے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آگ بھی بلبلا ہے پانی کا. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تمت انجان آخر موت ہے. اور بادشاہوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں کہہ رہی ہے نہ بننا کبھی حکمراں. موت آ کر رہے گی تجھے بے گما، ایسو عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں. اور ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اس لیے عزیزان محترم، لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دو، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دو. صبر پیدا کرو، قدر پیدا کرو، عزت کرو، لالچ نہ کرو. جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قناعت کرو. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین کی باتوں میں لگاؤ، تاکہ موت آئے تو دین کی محفلوں میں، موت آئے تو نماز پڑھتے پڑھتے، موت آئے تو قرآن پڑھتے پڑھتے، موت آئے تو کسی غریب کی مدد کرتے کرتے، موت آئے تو کسی اندھے کو دوسرا راستہ پار کراتے کراتے، موت آئے تو کسی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، موت آئے تو کسی سے صلح کرتے کرتے، موت آئے تو پورے معاشرے میں امن و امان قائم کرتے کرتے. جو بھی ایک دوسرے کی چغلیاں غیبت کیا کرے نا، روک دیا کرو اسے کہ بھی جھوٹ چغلی غیبت مت سنا، برائی مت سنا. ہمارے نبی کی تعریف میں پورا قرآن آیا ہے، حدیثیں آئی ہیں. اگر تجھے سنانا ہے تو کسی دنیا دار کی غیبت نہ سنا، مدینے کے تاجدار کی باتیں سنا، ان کا ذکر کر ہمارے سامنے، تاکہ معاشرے میں امن پھیلے، قائم پھیلے، اور امن و امان اور پیس ماشاءاللہ شانتی پھیلے. اگر تجھے کرنا ہے تو جھوٹوں کا تذکرہ نہ کر، بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر، تاکہ امن و امان قائم ہو اور ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہو. جھوٹ چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، ایک دوسرے کا برا جانا چھوڑ دو. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. عزیزان محترم، ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی سے پوچھ رہے ہیں، موبائل نمبر لکھتے ہیں. سبحان اللہ، نمبر ہے میرا 886 1111. ویسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے میرے جذبات کو سنا. عزیزان محترم، زبان میری تھی لیکن بات میرے آقا کی تھی. جو بھی میں نے آپ سے کہا ہے پیارے آقا کی محبت میں کہا ہے، اور میں بار بار چاہتا ہوں کہ بات کو ختم کروں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے اور باتیں رکھوں گا. بس ابھی میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جتنا آپ نے سنا ہے عمل کر لینا بھائی جان. دیکھو سنو، دین پر عمل کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو صاف صاف کہتا ہوں، اگر دین سے ہٹ کے میں چلوں گا تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا. دین سے ہٹ کے آپ چلو گے تو آپ بھی برباد ہو جاؤ گے. شریعت ایک تلوار ہے،
جہیز کی مانگ اگر کوئی مولوی کرے گا وہ بھی خبیث اور کمینہ کہلائے گا، وہ بھی خبیث کہلائے گا، اور جہیز کی مانگ اگر کوئی عام آدمی کرے گا تو وہ بھی کمینے پن سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم پیار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈیمانڈز کو ختم کر دو، غریبوں سے رشتے جوڑو، مانگوں کو ختم کرو، لالچ کو ختم کر دو۔ آج بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آخری پیغام یہی ہے کہ لو صرف اللہ سے لگاؤ، وہ چاہے اللہ چاہے تو بلڈنگوں کوٹھیوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والوں کو تڑپا دے، اور اگر اللہ چاہے تو جھوپڑیوں جھکیوں میں رہنے والوں کو آرام و چین سے سلا دے، اور وہ سلاتا ہے اور بلڈنگوں والوں کو تڑپاتا ہے۔ لیکن کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں۔ جو اس قرآن سے جس میں ساری کائنات کا علم موجود ہے، he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ جوڑو اس نبی سے جس کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نبی کی حدیث پہ عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کے مشورے پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم ہمارے آقا نے مشورہ دیا ہے، نبی کا مشورہ سنو گے؟ پیارے آقا نے مشورہ دیا، شادی کے موقع پہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی برادری دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، ٹھیک، اور کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کیا رائے دوں تو سنو، میں تمہیں رائے دیتا ہوں فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین۔ یہ کسی دنیا دار کا مشورہ نہیں، نبی کے تاج، مدینے کے تاجدار کا مشورہ ہے، اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی کا مشورہ ہے، سنو، دنیا آگے کچھ بھی کہے کہ جی اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس بڑا حسب نسب ہے، پیارے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، میں تمہارا نبی تم سے کہتا ہوں کہ تم نہ اس کے گھر میں دولت دیکھنا، نہ اس کے گھر میں حسن و جمال دیکھنا، نہ اس کے گھر میں دولت و مال دیکھنا، نہ نسب دیکھنا، بلکہ دیکھنا تو میری شریعت و میرا دین دیکھنا، میری شریعت اور میرے دین کو دیکھنا۔ یہ مت دیکھنا کہ آنے والی بہو جھومر لے کے آئے گی ماتے کا یا نہیں، یہ دیکھنا کہ وہ اپنے سر کو سجدوں سے آباد لے کے آئے گی کہ نہیں، یہ مت دیکھنا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کنگن لے کر کے آئے گی کہ نہیں سونے کے، بس یہ دیکھنا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کے دامن کرم کا ایک حصہ لے کر کے آئے گی کہ نہیں۔ عزیزان محترم یہ دیکھنا کہ وہ اپنے گلے میں حضرت فاطمہ حضرت رابعہ کی غلامی کا جو پٹا ڈال کر کے آئے گی کہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرا مشورہ نہیں ہے بھائی مان لو، میں مانوں گا تو میں کامیاب، آپ مانیں گے تو آپ کامیاب۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور انشاءاللہ میرا جذبہ یہ کہتا ہے آپ بھی مانو گے، میں بھی مانوں گا، اور پوری دنیا مانے گی، اس لیے کہ سنو ایک دن وہ آئے گا کہ پوری دنیا کہے گی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں، نماز فجر ضرور ادا کرنا، ضرور ادا کرنا، اور ماشاءاللہ یہ باتیں جو آپ نے یہاں پر سیکھے نوجوانوں، اللہ پہ بھروسہ کرنا، دنیا دار پر نہیں، اور ماشاءاللہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، پامراد ہو جائیں گے۔ میں آپ سب کے لیے، تمام محلے والوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ماشاءاللہ ہم سب کو عزت رحمت برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، بڑی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔